بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود ایک بادشاہ گزرا ہے۔ ان کا واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا، انصاف کے واقعات کتابوں میں بہت ملتے ہیں۔ ان کا ایک مشہور واقعہ کتابوں کے اندر موجود ہے، انصاف کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ وہ یہ کہ ایک شخص سلطان محمود کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر یہ کہتا ہے کہ بادشاہ، میں ایک گزارش کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، ایک پریشانی اور مصیبت لے کر آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ میری پریشانی کا تدارک کریں گے۔ دربار لگی ہوئی تھی، بادشاہ اس سے مخاطب ہوا اور بادشاہ نے کہا جی فرمائیے اپنی پریشانی۔ تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں سب کے سامنے تو اس کا ذکر نہیں کر سکتا، البتہ اگر آپ مجھ سے تنہائی میں مل لیں گے تو میں اس کا ذکر آپ کے سامنے کر لوں گا۔ بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس شخص کو لیا اور ایک طرف چلے گئے تنہائی میں، اور اس سے کہا کہ اب فرمائیے۔ وہ شخص کہنے لگا بادشاہ سلامت، عرض یہ ہے کہ میں کافی عرصے سے بہت پریشان ہوں، اور میں نے اپنی اس پریشانی کا ذکر علاقوں کے مختلف امراء کو جو آپ نے امیر مقرر کیے ہیں ان تک شکایت پہنچائی ہے، لیکن چونکہ مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ میری شکایت کو سن تو لیتے ہیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسی کیا شکایت ہے؟ تو وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ کا ایک بھانجا ہے، وہ رات کو میرے گھر پہ آتا ہے اور رات کو میرے گھر پہ آ کر مجھے مار مار کر گھر سے نکالتا ہے، اور میری گھر والی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہے اور مجھے گھر سے نکال دیتا ہے۔ کافی عرصے سے زمانے سے سلسلہ چلتا رہا، میں کوشش کرتا رہا کہ کسی طرح کا آپ سے ملاقات ہو جائے، لیکن ملاقات کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ دربان، چوکیدار وغیرہ اندر آنے ہی نہیں دے رہے تھے۔ اسی کشمکش میں وقت گزرتا چلا گیا، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس طریقے سے میں آپ تک پہنچا ہوں اور کس طریقے سے میں نے ان چوکیداروں سے، دربانوں سے چھپ کر آپ تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ تو جب بادشاہ سلطان محمود نے ان کی بات سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے ان سے کہ آپ واپس چلے جائیں، اور جب یہ واقعہ جیسے ہی رات کو پیش آئے تو اسی وقت مجھے بلا لینا، میں تاکہ اپنی آنکھوں سے بھی اس معاملے کو دیکھ لوں، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا بادشاہ، اتنی مشکل سے میں آج کتنے عرصے بعد آپ تک پہنچا ہوں، تو میں آپ تک کس طرح دوبارہ پہنچ سکتا ہوں؟ آپ کے دربان تو مجھے چھوڑیں گے ہی نہیں۔ تو بادشاہ نے سارے درباریوں کو بلایا، ان کو بٹھایا، ان کو سمجھایا کہ جب بھی یہ شخص میرے پاس آنے لگے تو آپ لوگوں نے اس کو روکنا نہیں ہے، اس کو آنے دینا ہے۔ تو پھر بھی بادشاہ نے ان کو بلا کے تنہائی میں اس سے کہا کہ کبھی ایسا ہو کہ میں اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوں، آپ آ جائیں، اور ایسا موقع ہو کہ دربان یہ کہیں کہ آپ کی اس وقت بادشاہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی، یہ خفیہ راستہ ہے، اس طرف سے آ کر مجھے آہستہ سے آواز دے دینا، میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا۔ تو اس درمیان میں 2 راتیں سکون سے گزر گئی۔ تیسری رات دیکھتے ہیں کہ دوبارہ وہ بادشاہ کا، سلطان محمود کا بھانجا گھر پر آیا، اس کو مارا اور گھر سے نکالا۔ تو یہ سیدھے چل کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ تو دربانوں نے کہا کہ بادشاہ اس وقت اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں اور ملاقات ممکن نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا مایوس ہوا اور پھر جس طرف سے بادشاہ نے راستہ بتایا تھا اس طرف سے جا کر بادشاہ کے پاس حاضر ہو گیا، اور آہستہ سے بادشاہ کو آواز دی۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی اور کہا کہ میں آ رہا ہوں۔ سلطان محمود تھوڑی دیر میں نکل کر ان کے ساتھ چلے اور جا کر گھر میں جب پہنچے، دیکھا کہ بادشاہ سلطان محمود کا بھانجا اس کی بیوی کے ساتھ تنہائی میں سر پر دیا جلایا ہوا ہے، شمع جلائی ہوئی ہے، اور دونوں آرام کی نیند میں ہیں۔ تو بادشاہ سلامت نے اپنی تلوار نکالی اور اس بھانجے کی سب سے پہلے اس دیا کو بجھایا، اس کے بعد تلوار نکالی اور اس کی سر کو اس کے جسم سے جدا کر دیا، اور اس شخص سے کہا کہ اگر تیرے پاس گھر میں پینے کا پانی ہے تو تھوڑا سا پانی پلا دیجئے۔
تو وہ شخص جلدی سے گیا اور پانی لا کر بادشاہ کو پلایا، بادشاہ نے پانی پیا اور چلنے لگا۔ تو یہ شخص کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلطان محمود، مجھے ایک بات پوچھنی ہے، اتنا بڑا کام تو آپ نے کر دیا لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آتے ہی ساتھ سب سے پہلے آپ نے اس دیے کو بجھایا، جو شمع جل رہی تھی اس کو بجھایا، بجھانے کے بعد آپ نے اس کے سر تن سے جدا کر دیا، اس کے بعد فوراً مجھ سے پانی مانگا۔ تو سلطان محمود کہنے لگے کہ اے مظلوم شخص، میرے دل میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دیا جل رہا ہو اور میں اس بھانجے کو قتل کرنے لگوں اور میرے دل میں اس کے لیے رحم آ جائے اور میں انصاف نہ کر سکوں۔ اس سے پہلے میں نے اس شمع کو بجھا دیا تاکہ میں انصاف صحیح طریقے پر کر سکوں، اور اس کے بعد میں نے پانی اس لیے منگوایا کہ میں نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک میں اس شخص کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کروں گا اس وقت تک نہ میں کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ تو اس وجہ سے چونکہ پیاس بہت زیادہ لگی ہوئی تھی تو میں نے اس وجہ سے پانی منگوایا۔ تو میرے عزیزو، کتنے بڑے انصاف کے واقعات ہمیں کتابوں میں تو ملتے ہیں، لیکن کتابی دنیا سے باہر نکل کر ہمیں دنیا میں انصاف نظر نہیں آتا۔ آپ پولیس کے پاس اپنا معاملہ لے جائیں، آپ عدالت چلے جائیں، آپ جرگے میں چلے جائیں، آپ دنیا کے کسی عدالت میں چلے جائیں، آپ کو انصاف کے قصے تو کتابوں میں ملیں گے، لیکن عملی زندگی میں آپ کو انصاف کے قصے بہت کم نظر آئیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کبھی کسی سے انصاف کروانے کا موقع دے تو ہم انصاف کے ساتھ فیصلہ کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔